بعض مذہب کے لوگوں نے اپنے جو مختلف مذاہب کے ہیرو ہوتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں تو ان کے استعمال میں آنے والی چیزوں کا ریکارڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں بھی رہا ہے، رسول اکرم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ماننے والی امتیں بھی ان کے زیر استعمال، جو ان کے نبی کے زیر استعمال چیزیں ہوتی تھیں ان کو وہ یاد رکھتے تھے، ان کے نام کا بھی ذکر کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں نے بھی کوشش کی ہے کہ مختلف تاریخی حوالوں سے مواد اکٹھا کر کے رسول کریم کی زندگی میں جو چیزیں مختلف ان کے استعمال میں رہی ہیں، گھوڑے، بکریاں، خچر، اونٹ وغیرہ، ان کے کیا نام تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، کہ اس کا بھی میں بھی یہ ویڈیو ایک بنا کے آپ کو ان حالات سے آگاہی دوں کہ رسول کریم کے جو استعمال میں چیزیں رہی ہیں وہ کتنی کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، بکریاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے۔ تو آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ اگر آپ کو یہ اس کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لو، آپ کو تمام حالات و واقعات جو کہ میری سکت تھی میں نے اکٹھا کر کے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آپ کے گھوڑوں کے حالات سے۔ سب سے پہلے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہاں ایک بندے سے آپ نے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا جس کی قیمت 10 اوقیہ چاندی تھی، اور وہ آدمی بنو خزارہ کا تھا۔ بنو خزارہ کے اس آدمی کو آپ نے 10 اوقیہ چاندی دی، جو کہ اس زمانے میں اچھے گھوڑے کی قیمت ہوتی تھی۔ تو اس سے آپ نے وہ گھوڑا لیا۔ اس گھوڑے کا نام آپ نے سکب رکھا، سکب۔ اور جب جنگ احد ہوئی تو اس میں آپ نے وہی گھوڑا استعمال کیا، اور اس دن جنگ احد والے دن مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا جو تھا وہ یہ سکب تھا، اور دوسرا گھوڑا ابو بردہ بن نیاس کا تھا۔ اس گھوڑے کا نام ملاوہ تھا۔ یہ تو ہو گیا گھوڑا جو کہ آپ کے زیر استعمال رہا۔ تو اب میں آتا ہوں کہ آپ کے اس استعمال میں کچھ تاریخی روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس گھوڑے کے علاوہ ایک اور گھوڑے کا نام بھی بعض راوی ذکر کرتے ہیں جس کا نام آپ نے یاسوب رکھا ہوا تھا۔ یہ 2 گھوڑے آپ کے استعمال میں رہے ہیں۔ خچروں میں بھی یہ ہے کہ جب سکندریہ کا بادشاہ مکوکش کی طرف آپ نے قاصد بھیجا تو اس مکوکش نے آپ کی طرف کچھ تحفے تحف بھیجے تھے، جس میں وہ پہلے کسی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں کچھ تو اس نے باندیاں بھیجی تھی، جس میں ایک باندی کے ساتھ آپ نے نکاح بھی کیا جس کا نام ماریہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کچھ خچر بھی بھیجے تھے جس پہ وہ سامان وغیرہ لاد کے وہ تحفے تحف اس نے بھیجے تھے۔ تو اس میں اس خچر جو کہ مکوکش نے بھیجا اس کا نام جو تھا وہ کچھ راوی اس کو افیر کے نام سے لکھتے ہیں کہ اس خچر کا نام افیر تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہلے ایک خچر موجود تھی ان گھوڑوں کے علاوہ، اس کا نام دلدل آتا ہے، تاریخی روایات آپ نے دلدل رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک وہ خچر زندہ رہی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں رسول کریم کے استعمال میں آنے والے کچھ اونٹ، وہ کتنے تھے۔
آپ کے پاس ایک اونٹنی جو تھی وہ قصوہ تو بڑی مشہور ہے، قصوہ آپ کی ایک اونٹنی کا نام تھا۔ یہ آپ نے بنو حریش سے خریدی تھی، اور ایک اونٹنی آپ نے حضرت ابو بکر سے بھی خریدی تھی۔ وہ آپ نے ابو بکر کو 800 درہم دیے تھے۔ 800 درہم میں وہ ایک اونٹنی ابو بکر سے بھی آپ نے خریدی تھی، اور یہ جو تھی یہ آخر دم تک آپ کے پاس رہی، آپ نے پھر آگے فروخت نہیں کی۔ تو اس کے کچھ جو وہ قصوہ تھی اس کے کچھ نام اور بھی لوگ بتاتے ہیں، لیکن زیادہ نام اس کا قصوہ ہی مشہور تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جب آپ مدینہ میں رہے تو اس زمانے میں ظاہر ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات ہو گئی، تو اس زندگی میں آپ کی گزر بسر کے لیے آپ کے زیر استعمال 20 اونٹنیاں تھیں جو کہ بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں، اور آپ کے تمام گزر بسر انہی اونٹنی کے دودھ پر ہوتا تھا، وہی آپ استعمال کرتے تھے۔ جو کہ یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ وہ جو مدینہ میں جو آپ کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں وہ ہر بیوی کے نام کی ایک اونٹنی علیحدہ ہوتی تھی، جو کہ وہ اس کا دودھ اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرتی تھی، اور وہ ان کے اونٹنی کے چرانے کے لیے ایک علیحدہ نوکر تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ان اونٹنیوں کو سارا دن چرا کے شام کو وہ واپس لے آتا تھا۔ ان کی تعداد 20 بتائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ مشہور نام جو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ ان میں مشہور جو نام ہے نا وہ آتی ہیں تاریخی کتاب میں۔ ایک کا نام بردہ ذکر آتا ہے، ایک کا نام سمرہ، عریس، یسرا اور ہنا۔ یہ پانچ نام جو ہے یہ ان کی اونٹنیوں کے نام تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ ایک اونٹنی کا نام مہرا، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں نام ملتا ہے۔ اور یہ اونٹنیاں پھر مکہ والوں نے حملہ کر کے وہ جو آپ کا چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا تھا، اور اونٹنیاں جو تھیں وہ مکہ والے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، اور اصل میں جو جنگ احد ہوئی ہے اس کا پس منظر یہی اونٹنیاں تھیں۔ یہ اونٹنیاں جب انہوں نے قتل کی اور اس کے اونٹنیاں تو ساتھ لے گئے، اور جب وہ آپ کے چرواہے کو مکہ والوں نے مدینہ آ کر قتل کر دیا تو اس کے ری ایکشن میں وہ جنگ احد ہوئی۔ اب آتے ہیں رسول کریم کے استعمال میں جو بکریاں تھیں ان کے کیا نام تھے۔ ان بکریوں کا جو ہے وہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 7 بکریاں آپ کے استعمال میں رہی ہیں، 7، اور ان میں ایک کا نام عجوہ بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں۔ عجوہ، زمزم، سکیہ، برکہ، درسا اور خلال، اور اطراف بھی ایک بکری کا نام تھا۔ یہ آپ کی بکریاں جو دودھ دینے والی آپ کے استعمال میں رہی ہیں۔ آپ کے پاس جو تلواریں تھیں وہ ان کے بھی نام تھے، وہ 3 کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں ایک کا نام فلیہ اس تلوار کا نام ہے، ایک کا نام تبار ہے، اور ایک کا نام حنف ہے۔ یہ مال غنیمت میں آئی تھی آپ کے پاس کسی جنگ میں نا، یہ مال غنیمت میں آئی تھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ویسے تلواریں اور بھی تھیں، لیکن جن تلواروں کا نام تاریخی حوالوں میں آتا ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تلوار آپ کے استعمال میں رہی ہے، اس کا نام ذوالفقار رکھا ہوا تھا، اس تلوار کا نام۔ یہ جو ذوالفقار تلوار تھی یہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں یہ غنیمت میں آئی تھی۔
ایک تلوار کا نام عزب بھی تھا، عزب۔ تو اس طرح سے آپ کی تلواروں کے نام بھی آپ نے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کمانیں بھی تھیں، نیزے بھی تھے۔ تو 3 کمانوں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کے پاس 3 کمانیں تھیں، اور یہ بھی مال غنیمت میں آئی تھی۔ 3 نیزے وہ بھی مال غنیمت میں تھے، اور ان کا کمانوں کا نام بھی آپ نے رکھا ہوا تھا۔ ایک کا نام روا تھا، ایک کا نام بیضہ تھا، صفرا تھا، اور رنگ زرد تھا ان کا۔ اور آپ کے پاس جو جنگی سامان میں زریں بھی تھی، دو زروں کا ذکر ملتا ہے جو کہ پہن کے اس زمانے میں لوگ جنگ کرتے تھے۔ تو وہ دو کا ذکر ملتا ہے، اور ان کا بھی نام آپ نے رکھا ہوا تھا، زروں کا بھی۔ اس میں ایک کا نام ذات الفضول ملتا ہے، ذات الفضول، اور ایک زرہ کا نام سعدیہ۔ اس زمانے کا یہ دستور ہوگا کہ آپ نے وہ تلواروں کا نام بھی رکھا ہوا تھا، زروں کا نام بھی رکھا ہوا تھا۔ ڈھال جو ہوتی، وہ جس کے ڈھال کے پاس جو تھی، ایک ڈھال آپ کے پاس تھی، ایک، اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈھال تھی۔ یہ چھوٹی سی روایات مختلف اکٹھی کر کے میں نے ویڈیو بنائی ہے، تاکہ آپ کے ریکارڈ میں یہ علم ہو کہ آپ کے استعمال